آج کی آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 101۔ کتاب ہدایت سے انکار، علمی خیانت اور روحانی زوال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یعنی جب ان کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک رسول آیا جو اس کتاب کی تصدیق کرتا تھا جو ان کے پاس تھی، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو ایسے پیٹھ پیچھے پھینک دیا گویا وہ جانتے ہی نہ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ان صفات کے عین مطابق تھی جو تورات و انجیل میں موجود تھی، مگر اہل کتاب کے ایک گروہ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا۔ انکار لا علمی کی بنیاد پر نہ تھا بلکہ جانتے بوجھتے ہٹ دھرمی اور عناد کا نتیجہ تھا۔ کأنہم لا یعلمون، یعنی جیسے وہ جانتے ہی نہ ہوں۔ یہود کے علماء نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی چھپانے کے لیے اپنی ہی کتاب کے حقائق کو دبا دیا تاکہ عوام کو گمراہ کر سکے۔ جو شخص اللہ کی کتاب کے علم کو دنیاوی مفاد کے لیے چھپائے یا اسے رد کر دے، وہ دراصل اللہ کے ساتھ عہد شکنی کرتا ہے۔ جب قومیں اصل ہدایت سے دور ہوتی ہیں تو ان کا رجحان ٹوٹکوں، عملیات اور دنیاوی مفادات پر مبنی خیالات، تصورات کی طرف ہو جاتا ہے۔ علم کو امانت سمجھیں، اللہ کی کتاب کا علم ہو اور اسے چھپایا جائے یا اس پر عمل نہ کیا جائے، یہ بدترین خیانت ہے۔ حق کو پہچان کر رد نہ کریں، سچائی کو صرف اس لیے نہ جھٹلائیں کہ وہ ہماری خواہشات یا گروہی تعصبات کے خلاف ہے۔ علماء اور داعیان پر بڑی ذمہ داری، جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر فرض ہے کہ وہ حق کو کھل کر بیان کریں، نہ کہ ذاتی مفادات کے لیے چھپائیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی کتاب کے لیے کھول دے، ہمیں حق کہنے کی ہمت دے اور ہمیں علمی خیانت اور برے عمل سے محفوظ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔